اسٹوڈنٹس، چلیں تیار ہو جائیے اپنا اردو کا پریپریشن کے لیے. ہم آپ کو تھوڑا سا ریوائز کرا دیتے ہیں. 9th-10th کے بچے، یو پی بورڈ کے بچے جن کا ایگزام آنے والا ہے، خاص طور سے وہ آ جائیے ہماری کلاس میں. اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے. ہم نے آپ کو درخواست لکھنی سکھائی، آج ہم آپ کو خطوط نگاری کے بارے میں بتاتے ہیں. خطوط نگاری اب تھوڑا ہمیں اور سا لگتا ہے کیونکہ آج کل جو ہے اس کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، میسج کرتے ہیں لوگ اور ریکارڈڈ میسج بھیجتے ہیں. لیکن پہلے جب بہت دور دور رہتے تھے تو ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے اور اس میں تھوڑی سی تفصیل لکھتے تھے اور پھر دوسرا انسان اس کو جواب دیتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا رواج کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمیں یہ سب چیزیں آنی چاہیے، سیکھنی چاہیے. اس کے لیے آپ کی گائیڈ میں بھی دیا ہوا ہے اور اس کو کیا کیا اس میں مطلب کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، آج ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں. آپ کے پیپر میں اس سوال کے تحت کچھ ذاتی خطوط اور درخواست 150 الفاظ تک لکھنے کو کہا جاتا ہے، جس کے نمبر ہوتے ہیں 5. ٹھیک ہے، درخواست ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کے 5 نمبر آپ کے آ سکتے ہیں اگر آپ اچھے سے پریکٹس کر لیں. اور الفاظ کی بھی تھوڑی سی حد مقرر ہوتی ہے تو اسی حساب سے لکھنا ضروری ہے. اور خط دیکھتے ہیں آج. جب انسان اپنے کسی دوست، احباب، بہن، بھائی یا والدین وغیرہ سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے دل کی بات تحریر کرتا ہے، نیز جس کو یہ خط لکھا جاتا ہے، پھر وہ شخص اس کا جواب دیتا ہے، اس کو خط و کتابت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خط کا لکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ کاتب. خط کا لکھنے والا کاتب، اور جس کو لکھا جاتا ہے اس کو مکتوب الیہ کہتے ہیں. پہلے جیسے ہوتا تھا کہ لوگ پڑھنے کے لیے کہیں دور چلے گئے یا جاب کی وجہ سے کہیں دور چلے گئے تو پھر وہ ایک دوسرے کو خط ہی لکھ کر اپنے حالات بتاتے تھے. اچھے خط کی کیا خصوصیات ہیں یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھے خط کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں. نمبر 1، خط لکھتے وقت ہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو ہم گفتگو کے دوران بولتے ہیں. مطلب عام بول چال کے الفاظ آپ لکھیں، ایسے نہ لکھیں جو متروک ہوں، جو ختم ہو چکے ہوں یا جو بالکل مطلب سمجھ میں نہ آئے، مشکل الفاظ ہوں. نارمل سا لکھنا چاہیے خط. نمبر 2، تحریر میں بناوٹی زبان کا استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، بناوٹ نہ ہو، سیدھا سادہ سمپل اس میں ہو. نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے جس کو لکھا جا رہا ہے اس کے مرتبے کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ الفاظ غلط لکھا ہوا ہے، جس کو لکھا جا رہا ہے اس کے مرتبے کا خیال رکھنا ضروری ہے. مطلب اگر بڑوں کو لکھ رہے ہیں تو ادب احترام سے لکھیں گے، اور سہیلی کو لکھ رہے ہیں یا چھوٹی بہن کو لکھ رہے ہیں تو اسی لحاظ سے ہم اپنے الفاظ کا استعمال کریں گے. الفاظ کا سلیکشن جو ہے نا وہ ہم دوسروں کو دیکھ کر ان کی ایج کے حساب سے کریں گے. نمبر 4، خط میں صرف وہی باتیں بیان کی جائیں جو ضروری ہوں، بیکار باتوں سے گریز کیا جائے. یعنی بہت زیادہ لمبا نہ لکھیں آپ، پھر کبھی جب آپ ملیں گے نا تب خوب جی بھر کے باتیں کر لیجیے گا. نمبر 5، خط لکھتے وقت صفائی اور خوش خطی کا دھیان رکھا جائے. یعنی ایک تو بہت صاف صاف لکھیں، بار بار کٹنگ نہ کریں، اچھی رائٹنگ میں بھی کریں تاکہ پڑھنے والے کو مزہ آئے اور مطلب بہت صاف ستھرا سا ہو آپ کا خط. پہلے آپ سوچ لیں، مطلب پہلے دماغ میں کیا کیا لکھنا ہے پھر لکھیں. ایسے نہیں کہ لکھنا شروع کر دیا پھر ہم آپ کو یاد آیا کہ یہ غلط ہے، یہ کاٹنا ہے، یہ غلط ہو گیا، یہ لفظ غلط ہو گیا. اس طرح اچھا نہیں لگتا. خط پر پتہ صاف اور خوش خط لکھا جائے. پہلے پتہ لکھا جاتا تھا، ایڈریس لکھا جاتا تھا، وہ بھی اچھا صاف صاف لکھنا چاہیے کیونکہ جو پوسٹ مین ہوتے تھے ان کو بہت آسانی رہتی تھی، کوئی کنفیوژن نہیں رہتی تھی کہ کہاں جانا ہے، کس کا نام ہے، کس کا ایڈریس ہے. خط میں پتے کے ساتھ پن کوڈ نمبر بھی ڈال دینا چاہیے، اس سے خط جلدی پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے. اور خط میں اپنی بڑائی اور تکبر کی باتیں لکھنے سے پرہیز کیا جائے. اس کا تو پرہیز ہر جگہ ہی کرنا چاہیے، جب ہم کسی سے باتیں کر رہے ہوں تب بھی اور جب ہم کسی کو کچھ لکھ رہے ہوں تب بھی. اپنی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، میں یوں کرتا ہوں، اپنا روٹین بتا رہے ہیں، ہم تو بہت کمال کے ہیں. یہ سب باتیں نہیں لکھنی چاہیے. چلیں، یہ تو ہو گئی ان کی خصوصیات کی باتیں ہیں. ہم نے بچوں کو بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں ایسے خط لکھے جاتے تھے. تو ایک بچی ہے چھوٹی سی، اس کو اتنا مطلب انٹرسٹنگ لگا، وہ کہنے لگی اچھا پہلے کتنے مزے آتے تھے، اتنے اچھے اچھے خط لوگ لکھتے تھے، اب کیوں نہیں لکھتے، میں تو ابھی بھی لکھوں گی. پھر اس نے مطلب بیٹھ کے باقاعدہ ایک خط لکھا اپنی بہن کو اور اس نے کہا کہ آپ کو بھی جواب مجھے اسی طرح لکھنا ہے، لکھ کے بھیجنا ہے. اور مطلب اس کو مطلب بہت مزہ آیا، اس نے بہت انجوائے کیا. کہنے لگی اچھا کیسے جاتے تھے لیٹر. پھر ہم نے پورا سمجھایا کہ وہ پوسٹ مین لے جاتا تھا، پوسٹ باکس ہوتا تھا، پھر وہ شہر میں جا کے سب گھروں میں ڈھونڈ کے ایڈریس پھر ان کو دیتے تھے. تو اس بچی کو بہت مزہ آیا. تو آپ بھی چلیں خط لکھیے گا. ہم نمونے کے طور پہ آپ کو بہت سارے خط لکھوائیں گے. فی الحال یہ خصوصیات آپ لکھ لیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کریں. Don't forget to like, share, subscribe our channel Urdu Safar.